बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मगरिब का वक्त था। मैं अपने घर में बैठी हुई थी, अपने अब्बा के आने का इंतज़ार कर रही थी कि तभी मुझे दरवाज़े पर नायला की दस्तक सुनाई दी। नायला परेशान थी, रो रही थी, जबकि वो तो हमारे घर में काम करने के लिए आने वाली औरत थी। उसे मैंने और अब्बा ने कब से काम पर रखा हुआ था। वजह ये थी कि मैं दिन के वक्त स्कूल जाती थी और रात को तकरीबन एकेडमी से वापसी आते मुझे 6-7 बज जाते थे। सो मैं घर के काम नहीं कर पाती थी। नायला को हमने घर के कामों पर रखा था, मगर आज मैंने देखा तो नायला रो रही थी। रोते हुए घर में दाखिल हुई। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है। कहने लगी, छोटी बीबी मत पूछो, मेरे साथ जो हुआ है मैं बता नहीं सकती। मैं नायला को देखकर दुखी हो गई थी। नायला तो बहुत अच्छी औरत थी, उसने मेरी बहुत खिदमत की थी, मेरा बहुत ख्याल रखा था और हमेशा मेरे काम भी आई थी। हर जगह पर उसने मेरी मदद की थी। पर आज वो इस घर से जा रही थी। कहने लगी, तुम्हारे अब्बा ने मुझे काम से निकाल दिया है। मैं उसकी ये बात सुनकर हैरान रह गई थी। अब्बा तो कभी काम वाली से बात भी नहीं करते थे। क्यों, ऐसा क्यों हुआ नायला? तुम्हें क्यों उन्होंने काम से निकाल दिया? कोई बात हुई है क्या? तुम मुझे बता सकती हो। अरे मैं नहीं जानती, तुम्हारे अब्बा पता नहीं किन कामों में पड़ गए हैं। मैंने तो बस उनसे ये पूछा था कि आपने इस प्याले में क्या रखा है। मैं सुबह सुबह घर आई थी, आप स्कूल गई हुई थी, आपके अब्बा ही घर पे थे। उन्होंने प्याले में कुछ अजीब सी चीज़ रखी हुई थी, जिसे वो बड़े गौर से देख रहे थे। मैंने सोचा कि मैं सारे बर्तन धोकर जाऊंगी ताकि आकर आपको काम न करना पड़े, पर आपके अब्बा ने मुझे ज़ोर से झटका और कहने लगे कि आइंदा के बाद मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है। तुमने जो भी करना था बस बहुत कर लिया। मैं कोई और काम वाली रखूँगा। मुझे सवाल जवाब करने वाले लोग पसंद नहीं हैं। तुम घर से निकाल दिया था। मैं हैरान हो गई थी कि अब्बा ऐसा कैसे कर सकते हैं। और फिर अब्बा उस सफ़ेद प्याले में क्या लाए थे ये तो मैं खुद नहीं जानती थी। इतने से सवाल की वजह से अब्बा ने नायला को काम से निकाल दिया। बात बड़ी हैरान कर देने वाली थी। मैं तो यकीन भी नहीं कर पा रही थी। मैंने सोचा कि मैं अब्बा से पूछूंगी कि अब्बा ने ऐसा क्यों किया। अभी हम उनकी बातें कर ही रहे थे कि थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने देखा अब्बा आ गए थे। नायला कहने लगी कि मैं आपके कमरे में छुप कर बैठ जाती हूँ। आप अब्बा से कहिएगा कि कोई दोस्त आई है आपकी, वरना अगर उन्होंने मुझे दोबारा इस घर में देखा तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगे। मैं नहीं चाहती कि मैं उनकी नाराज़गी मोल लूँ। मैं तुम्हारे अब्बा की इज़्ज़त करती हूँ, पर तुम देख लेना कि तुम्हारे अब्बा कोई ऐसा खुफिया काम कर रहे हैं जिसे वो अपनी काम वाली से छुपाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी काम वाली उनके किसी काम में मुदाखलत करे। मुझे तो कुछ नहीं है खैर, लेकिन तुम इस घर में रहती हो, देख लेना कि तुम्हारे अब्बा क्या करते हैं। खैर, लेकिन तुम इस घर में रहती हो, देख लेना कि तुम्हारे अब्बा क्या करते हैं। ये बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी, पर अब्बा बाहर आ चुके थे। मैंने उन्हें बताया कि मेरी एक सहेली आई है, कमरे में बैठी है, मुझे चाय बनानी है। मैं उसके लिए और आप दोनों के लिए चाय बना देती हूँ। अब्बा के हाथ में दूध की थैली देखकर जब मैंने ये बात कही तो अब्बा आएँ बाएँ शाएँ करने लगे। नहीं बेटी, मुझे तो चाय की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम खुद बनाकर पी लो। मैं भी कुछ भी नहीं खाऊंगा, मैं दफ्तर से चाय पीकर आया हूँ। लेकिन अब्बा, आप ये दूध की थैली मुझे दे दें, मैं दूध उबालकर अपनी सहेली को चाय बनाकर दूंगी। अब्बा ये बात सुनते ही हड़बड़ा गए। नहीं बेटी, तुम इस दूध से चाय ना बनाओ, ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ कि बाज़ार से जाकर दूसरा दूध ले आता हूँ, तुम उस दूध की चाय बना लेना। अब्बा की हड़बड़ाहट देखकर मुझे अजीब सा लगा था। ये कोई ऐसी बात तो नहीं थी जिस पे लगा कि अब्बा ने मुझे इस दूध से चाय बनाने के लिए मना क्यों कर दिया। खैर, अब वो दूध कहाँ रख सकते थे। कहने लगे कि इसे फ्रिज में रख दो, मैं जाकर बाज़ार से दूसरा दूध ले आता हूँ। मुझे अब्बा की बात तो बड़ी अजीब सी लगी थी, लेकिन मैंने वो दूध लेकर फ्रिज में रख दिया था। दूध का शॉपर भी बड़ा मजबूत और मुख्तलिफ सा था। खैर, मैंने दूध फ्रिज में रख दिया, वापस नायला के पास आ गई। कहने लगी कि तुम्हारे अब्बा आ गए, उन्हें ये ना बताना कि मैं आई थी। मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। नहीं नहीं नायला मासी, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। मैंने उसे चाय पीने का कहा तो वो वहाँ पर बैठ गई, लेकिन फिर जाहिर है जल्दी थी। मैंने सोचा कि अब्बा जो दूध बाज़ार से लाएंगे मैं वो दूध फ्रिज में रख लूँगी, अभी इसी से चाय बना लेती हूँ, अब्बा अपने लिए और ले आएंगे।
मैंने फ्रिज से वो दूध निकाला और चाय बना ली। चाय बनाकर नायला को पिलाई, मगर अभी हम लोग चाय पी ही रहे थे कि अब्बा की दस्तक सुनकर मैं चौंक गई थी। अब्बा तो बड़ी ज़ोर से दस्तक दे रहे थे, जैसे सख्त गुस्से में हूँ। ज़ोर से दस्तक दे रहे थे जैसे सख्त गुस्से में हूँ। मुझे भी हैरत हुई कि अब्बा इतने गुस्से में क्यों हैं। जैसे ही मैंने घर का दरवाज़ा खोला, अब्बा के हाथ में दूध का शॉपर था। मैंने अब्बा से कहा कि अब्बा, मैंने तो चाय बना ली है। मेरी सहेली चाय पीकर चली भी गई। मैं नहीं चाहती थी कि नायला अब्बू के सामने आए, क्योंकि वो बेचारी खुद भी डरी सहमी हुई थी। ये सुनना था कि अब्बा आग बगोला हो गए। कहने लगे कि मैंने तुम्हें मना किया था उस दूध से चाय नहीं बनानी, फिर तुमने ऐसा क्यों किया है। मैं तुम्हें एक बात एक बार समझाता हूँ तो उस पर अमल किया करो। तुम्हें अपने बाप की बात एक बार में समझ नहीं आती। अब्बा की ये बातें सुनकर मेरा दिल दहल गया था। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा बाप इतना सख्त होगा कि मुझसे यूं रुखाई से बात करेगा, वो भी इतनी मामूली सी बात पर। अब्बा ने तो घर में ऊधम मचा रखा था। कहने लगे कि तुमने मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। मैं सोच नहीं सकता था कि तुम मेरी इतनी नाफरमान औलाद निकलने लगी। नायला पिछले दरवाजे से खिसक गई थी, क्योंकि वो भी अब्बा के गुस्से की ताब नहीं ला सकी थी। मैं भी परेशान हो गई थी, लेकिन सोचा कि शायद अब्बा का दफ्तर में दिन अच्छा नहीं गुजरा होगा, इसी वजह से अब्बा इतने ज़्यादा गुस्से में हैं। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई थी। मैंने सोच रखा था कि मैं थोड़ा बहुत नाराज़गी का इजहार करूंगी तो अब्बा ज़रूर मुझे मनाने आएंगे। इसी वजह से मैं अपने कमरे में चली गई थी, मगर अब्बा का नामो निशान नहीं था। अब्बा तो ऊपर वाली मंजिल में चले गए थे। मैं अपने कमरे की खिड़की से सीढ़ियों पर नज़रें जमाए हुई थी। मुझे खिड़की से सीढ़ियों का मंजर साफ नज़र आ रहा था। तभी मुझे एक साए का सा गुमान हुआ। ऐसा लगा कि काले रंग के कपड़ों में मलबूस एक औरत है जो कि सीढ़ियाँ चढ़ रही है। पहले लगा कि ये वहम है, पर ऐसा नहीं था। मैंने देखा कि वो औरत वाकई ऊपर जा रही थी। मैं कमरे से बाहर आ गई, मगर तब तक वो औरत ऊपर वाले कमरे में जा चुकी थी। मैं हैरान होने लगी कि कमरे से बाहर आ गई, मगर तब तक वो औरत ऊपर वाले कमरे में जा चुकी थी। मैं हैरान होने लगी कि नायला तो अभी थोड़ी देर पहले ही अपने घर चली गई थी। फिर ये औरत कौन है जो अब्बा के कमरे में जा रही थी। कम अज़ कम मुझे पता तो होना चाहिए था। मैंने सोचा कि शायद कोई चोरनी है जो हमारे घर में घुस आई है, लेकिन एक चोरनी को इतने दबे कदमों आने की क्या ज़रूरत है। वो भी अब्बा वाली मंजिल में जाकर वो क्या करेगी। वहाँ तो सिवाय किताबों के कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा कि मैं ऊपर जाकर देखती हूँ। जैसे ही मैं ऊपर गई तो मुझे अब्बा के कमरे की तरफ से एक औरत की आवाज़ आने लगी। पहले तो मैं डर गई थी, मगर उसके साथ ही मुझे अब्बा की आवाज़ भी आई तो मैं समझ गई कि ये औरत अब्बा से बातें कर रही थी। पर ये कौन थी, कहाँ से आई थी और क्या करने आई थी, ये बात सवालिया निशान थी। मेरे दिल में हज़ारों सवाल उठने लगे। कहीं अब्बा कोई अम्मा तो नहीं लेकर आ गया मेरे लिए। मैं सौतेली माँ को तो बर्दाश्त करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मैं नीचे वापस आ गई। मैंने सोचा कि मैं रात का खाना बना लेती हूँ, अब्बा अच्छा खाना खाकर खुश हो जाएंगे। लेकिन मैं अभी खाना बना ही रही थी कि मुझे एक चीख की आवाज़ सुनाई दी। ये चीख अब्बा वाले कमरे से आई थी। मैं परेशान हो गई थी। चीख किसी औरत की थी। उस औरत का तो पता नहीं वो कौन थी, लेकिन अब की बार जो चीख आई थी वो एक लड़की की थी। इस तरह लड़की की चीख सुनकर मैं भी परेशान हो गई कि अब्बा के कमरे से लड़की के चीखने का क्या जवाब बनता है। मैं सीधा दौड़ती हुई ऊपर गई तो देखा कि अब्बा के कमरे में तो ताला लगा हुआ था। यानी अब्बा का कमरा अंदर से भी बंद था और बाहर से भी। अब्बा भी कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। मैं सख्त हैरान हो रही थी। मेरे घर में जो कुछ हो रहा था मुझे कोई बात समझ नहीं आती थी। अभी सोच ही रही थी कि क्या करूं कि सीढ़ियों से उतरते हुए अब्बा मेरे पास आए और कहने लगे कि मिन्नाहिल, मैं दूध लेने जा रहा हूं। तुम तब तक खाना तैयार करो, उसके बाद अच्छी सी चाय पियेंगे। तुम तब तक खाना तैयार करो, उसके बाद अच्छी सी चाय पियेंगे। अब्बा ने तो मुझसे नज़रें भी नहीं मिलाई थीं। अब्बा इतने घबराए हुए लग रहे थे जैसे मुझसे नज़रें चुरा रहे हों। ये नज़रें चुराना आम नज़रें चुराने जैसा नहीं था, जैसे अब्बा ने कोई गहरा जुर्म कर दिया हो और मुझसे छुपा रहे हों। मैंने सोचा कि अब्बा के कमरे में जाकर देखूंगी कि वहाँ पर क्या था। जैसे ही अब्बा घर से बाहर निकले, मैंने दरवाज़ा अंदर से अच्छी तरह बंद कर लिया। फिर सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर की तरफ जाने लगी। मैं देखना चाहती थी कि अब्बा के कमरे में ऐसा क्या था जिसे वो मुझसे छुपा रहे थे, मगर वहाँ जाकर मुझे सख्त मायूसी हुई। देखा कि अब्बा ने अपने कमरे को ताला लगा दिया था।
ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ اس گھر میں میرے اور ابا کے علاوہ اور کوئی نہیں رہتا تھا۔ ابا نے آج سے پہلے کبھی اس کمرے کو تالا نہیں لگایا تھا، پر آج یہ کمرہ بند تھا۔ لگتا تھا کہ جیسے یہاں کوئی بھی نہیں رہتا۔ میں نے دیکھا کہ دروازے کو اچھے سے تالا لگایا گیا تھا۔ میں نے سوچا چلو ابا کے کمرے میں جا کر نہیں دیکھ سکتی ہوں، مگر یہ دیکھ کر مجھے مزید مایوسی ہوئی کہ ابا نے تو کھڑکی کو بھی اندر سے پردے سے ڈھک رکھا تھا۔ بات بڑی مشکوک سی تھی۔ مجھے اب نائلہ کی بات سچ لگنے لگی تھی۔ پہلے جب اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہارے ابا تم سے کچھ چھپا رہے ہیں تو مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا، پر اب میں نائلہ کی بات پر مکمل یقین کر چکی تھی، کیونکہ ابا نہ صرف مجھ سے بہت ساری باتیں چھپا رہے تھے بلکہ خود بھی گھبرائے ہوئے سے لگ رہے تھے۔ بہرحال میں نیچے آ گئی۔ میں نے رات کا کھانا تقریباً پکا ہی لیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ابا جان گھر آ گئے۔ انہوں نے ہاتھ میں ایک شاپر پکڑ رکھا تھا۔ کہنے لگے کہ یہ دودھ علیحدہ ہے اور چائے بنانے والا علیحدہ ہے۔ ابو تو ہر بار اتنا سارا دودھ لے کر آتے تھے جیسے ہم نے 5 کلو کھیر بنانی ہو۔ خیر میں نے سوچا کہ میں چائے بنانے کے بعد ابا سے پوچھوں گی کہ انہوں نے اپنے کمرے کو تالا کیوں لگا رکھا ہے، مگر کھانا کھاتے ہی ابا جان نے مجھ سے کہا کہ جو دوسرا دودھ کا تھیلا میں لایا تھا اسے برتن میں ڈال کر گرم کر دو اور اوپر میرے کمرے میں پہنچا دو۔ ابا نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ کھانا بھی سرسری سا کھایا تھا۔ فوراً سیڑھیاں چڑھتے اوپر کی طرف چلے گئے۔ میں نے سوچا کہ میں ابا کے پیچھے پیچھے جاؤں گی، پھر سوچا کہ ایسا کرنا مناسب نہیں ہے، پہلے وہ دودھ گرم کر لیتی ہوں جو ابا گھر لے کر آئے تھے۔ مجھ سے کہا تھا کہ اسے گرم کر کے میرے کمرے تک پہنچا دینا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ ایک بڑے سے کپ کے اندر وہ دودھ انڈیلا اور ابا جان کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ میں ابا کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا چاہتی تھی، پر ابا نے کہا کہ میرے کمرے کا دروازہ اب بند ہی رہے گا، تم ایسا کرو کہ کھڑکی سے مجھے دودھ کی پیالی اندر دے دو۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی تھی۔ میں نے جب دروازے پر دستک دی تو ابا نے دروازہ تک نہیں کھولا۔ ابا کا تو رویہ اس قدر بدل چکا تھا کہ مجھے ان میں اپنے پہلے والے باپ کا کوئی بھی عکس نظر نہیں آتا تھا۔ لگتا تھا جیسے یہ ایک مختلف انسان ہے جس سے میں بات کر رہی ہوں۔ میرے ابا ایسے تو نہ تھے۔ خیر میں نے ابا سے اور نیچے آ گئی۔ مجھے امید تھی کہ ابا 1-2 دن تک مجھے منانے کی کوشش کریں گے، لیکن اب ایسا نہیں تھا۔ میرے ابا کا زیادہ تر وقت اوپر والے کمرے میں ہی گزرنے لگا تھا۔ ہاں البتہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے وہ مجھ سے یہی کہتے کہ وہ دودھ والی پیالی لا کر مجھے کھڑکی سے اندر دے دو۔ بات دن بدن گھمبیر ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن میری سہیلی ہما ہمارے گھر آئی تو کہنے لگی، تم اپنے ابا کو پوچھو کہ انہیں کیا مسئلہ ہے، آج کل وہ کسی سے ملتے جلتے بھی نہیں ہیں۔ البتہ محلے والوں نے ہمیں ایک عجیب بات بتائی ہے۔ بات اتنی عجیب ہے کہ میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتی، لیکن کیا کروں، تمہارے ابا ہیں اور تم میری سہیلی ہو، تم میری مخلص سہیلی ہو، میں تمہارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ اچھا دوست وہی ہوتا ہے جو انسان کو اس کی غلطی سے آگاہ کرے۔ آج میں آ رہی تھی، 3-4 گھروں میں بیٹھنے کے بعد اس گھر میں پہنچی ہوں۔ سب نے یہی کہا ہے کہ جمیل صاحب کے گھر مختلف رنگ برنگ کے بعد واپس نکلتے ہیں۔ پتہ نہیں انہوں نے کس قسم کا کام شروع کر رکھا ہے۔ ان کے گھر میں اتنی عورتیں کیوں جاتی ہیں؟ کم از کم انہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ان کی شہرت نیک شخص کے جیسی ہے اور ان کی نیک نیتی کی وجہ سے ہی ان کی بیٹی کے اتنے رشتے بھی آتے ہیں۔ لیکن اگر اس طرح کی باتیں ہونے لگیں گی جس سے محلے والوں کا اعتبار ختم ہو تو کوئی بھی ان کے گھر رشتہ داری نہیں کرے گا۔ رشتہ داری کرنا تو دور کی بات، کوئی ان کے گھر اٹھنا بیٹھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ اس بات نے تو مجھے بہت پریشان کر دیا تھا۔ سب لوگ جو باتیں کر رہے تھے وہ کسی نہ کسی حد تک صحیح بھی تھیں اور غلط بھی۔ ان باتوں کی نہ ہی کوئی بنیاد تھی۔ میں اپنے ابا کے بارے میں کوئی منفی بات تو نہیں سوچتی تھی، نہ ہی میرے ذہن میں کوئی ایسی بات آتی تھی، لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اس دن وہ کالے کپڑوں والی عورت بھی تو ابا کے کمرے میں جا رہی تھی۔ اس کے بعد ابا کا گھبرائے ہوئے گھر سے نکلنا، باتیں تو بڑی عجیب سی تھیں لیکن رہی تھی۔ اس کے بعد ابا کا گھبرائے ہوئے گھر سے نکلنا، باتیں تو بڑی عجیب سی تھیں، لیکن ظاہر ہے کسی بھی اولاد کے لیے اپنے باپ کے بارے میں برا سوچنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ انسان مایوس ہو جاتا ہے اور بری بری باتیں سوچنے لگ جاتا ہے، پر اب ابا کے بارے میں ایسے باتیں سوچنے پر میں مجبور ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں جا کر ابا سے خود پوچھ لیتی ہوں، ان سے صاف صاف بات کروں گی کہ آپ اس طرح بند کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں، اور گھر کے دروازے پر بھی پہرا کروں گی کہ کون عورت اندر آتی ہے اور کون جاتی ہے۔ سب سے پوچھوں گی کہ وہ یہاں کیوں آتی ہیں، خواہ مخواہ میرے باپ کو بدنام کر رہی ہیں۔
ابا تو بہت نیک نامی والے انسان تھے، ساری زندگی انہوں نے نماز اور تہجد میں کوئی قضا نہیں کیا تھا، روزے بھی رکھتے تھے، صدقہ بھی کرتے تھے، پھر وہ ایسا کیسے کر سکتے تھے کہ کسی عورت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہوتا؟ میں نے جا کر اپنی ہما دوست کے جانے کے بعد ابا سے سیدھا سیدھا پوچھا، ابا یہ آپ نے اپنی کیسی شہرت بنا رکھی ہے؟ ہر کہتے ہیں کہ یہاں پر رنگ برنگی عورتیں آتی ہیں، اور آپ نے بھی کمرے کا دروازہ اتنے دنوں سے بند کر رکھا ہے، مجھ سے بات تک نہیں کرتے آپ، میں آپ کی اکلوتی بیٹی ہوں، آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ نہیں؟ میری بات سنتے ہی ابا مسکرا اٹھے اور بولے، بیٹی تمہیں کوئی بات فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری شادی میں ان سب کو حیران کر دوں گا، کسی کی اتنی ہمت نہیں کہ میری بیٹی کے بارے میں کیسی ویسی بات کرے۔ ابا وہ تو ٹھیک ہے، آپ تو ایسی ویسی بات نہیں کریں گے، لیکن لوگ کیا سوچیں گے؟ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں رنگ برنگی عورتیں آتی ہیں، اس دن بھی میں نے ایک عورت کو کالے کپڑوں میں ملبوس اوپر جاتے دیکھا تھا، مجھے خود بھی عجیب سا لگتا ہے ابا، میں آپ کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں سوچتی، لیکن جو سچ اور حقیقت مجھے آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے، میں اس پر آنکھیں بھی تو بند نہیں کر سکتی ابا، آپ خود دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس گھر میں آپ کی ایک بیٹی بھی رہتی ہے، آپ کی حرکتوں کی وجہ سے محلہ مجھ سے نفرت کرے گا، مجھ سے کوئی ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرے گا ابا، آپ نے تو اپنی زندگی گزار لی، میری زندگی کیوں جہنم بنا رہے ہیں؟ بس یہ بات سننا تھی کہ میرے ابا پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ ٹھیک ہے بیٹی، آئندہ سے میں تمہارے لیے باعث ندامت نہیں بنوں گا، میں تمہارا یہ سارا گلہ شکوہ دور کر دوں گا۔ ابا نے اتنی مبہم سی بات کی تھی کہ مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آئی تھی، ابا کیسے میرا گلہ شکوہ دور کریں گے؟ انہوں نے یہ ہرگز نہیں بتایا تھا، بس یہ کہا تھا کہ میں تمہارا شکوہ دور کر دوں گا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ابھی تم چلی جاؤ یہاں سے، میں اپنے کسی کام میں مصروف ہوں، بہتر ہوگا کہ ہم اس بارے میں مزید بات نہ کریں، کل بات ہو جائے گی اس بارے میں۔ ابا نے یہ کہہ کر پھر سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ مجھے پورے محلے کی باتیں اب سچ لگنے لگی تھیں، یہ بات تو بالکل صحیح تھی کہ جو لوگ ابا کے بارے میں باتیں کر رہے تھے وہ ایسے کمرے کا دروازہ نہیں بند کرتے، پر انہوں نے تو میرے منہ پر ہی کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا، لگتا تھا کہ ان کے خود کے دل میں بھی چور ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں ابا سے کوئی بات نہیں کروں گی اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کروں گی کہ کون سی عورتیں یہاں آتی ہیں، میں ان کی جان لے لوں گی، اگر دوبارہ میرے گھر میں آئیں تو میں ان سے سیدھے طریقے بات بھی نہیں کروں گی، بلکہ وہ مجھ سے بات کرتی ہی کب تھیں؟ وہ تو بس اسی طرح بنا پوچھے گھر میں داخل ہوتی تھیں اور پھر بنا پوچھے ہی ہمارے گھر سے چلی جاتی تھیں۔ میں تو آج تک ان میں سے کسی عورت کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پائی تھی۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ اب کی بار جو عورتیں آئیں گی ان سے خوب بدتمیزی کروں گی اور انہیں کہوں گی کہ میرے گھر یوں منہ اٹھا کر نہ آیا کریں، کیونکہ محلے میں ہماری ایک عزت، نیک نامی اور شہرت ہے، اسے یوں برباد کرنا اچھی بات نہیں۔ مگر ابا نے تو اپنا فیصلہ فوراً ہی سنا دیا، مجھ سے کہنے لگے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اب یہاں سے ویسے بھی جا رہا ہوں، میں رات کے وقت آیا کروں گا، دن کے وقت میں نے ایک دکان خرید لی ہے، وہیں پر بیٹھوں گا۔ لیکن ابا آپ کی دکان کس چیز کی ہے؟ مجھے تو بتا دیں، آپ بلا وجہ اس طرح نہیں کر سکتے اپنی بیٹی کے ساتھ، کل کو آپ کی بیٹی کے رشتے آئیں گے، شادیاں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ آپ نے تو بس اپنی زندگی کو صرف اپنے بارے میں ہی سوچا ہے، لیکن میرا بھی تو سوچیں ابا، میرا کیا قصور ہے؟ مگر ابا نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ ابا نے جو کرنا تھا انہوں نے کرنا ہی تھا، سو انہوں نے محلے میں ہی ایک دکان خرید لی تھی۔ یہ دکان تو کپڑے کی تھی، پر ابا نے دکان کو اندر سے خالی کر دیا تھا۔ پتہ نہیں اس دکان میں ابا کیا ڈالنے والے تھے، لیکن فی الحال تو ان کے پاس ایسا کوئی مال نہیں تھا جسے وہ دکان میں رکھتے۔ 2 ہی دن میں ابا اپنا سامان بھی ادھر لے گئے، ایک کرسی، ایک میز اور کچھ ضروری چیزیں۔ کی دکان پر آؤں گی، مجھے بھی آپ سے بات کرنی ہے کہ آپ بیچتے کیا ہیں؟ ابا نے مجھے سختی سے منع کر دیا، بولے کہ تم ہرگز میری دکان میں نہیں آ سکتی، میری دکان میں صرف عورتیں آ سکتی ہیں یا وہ لوگ جنہیں میری ضرورت ہوگی۔ مجھے ان باتوں پر غصہ آنے لگا تھا، لیکن میں ابا سے اب پہلے کی طرح الجھتی نہیں تھی، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ جیسے جیسے میں ابا پر غصہ کرتی ہوں ویسے ویسے ہی وہ مجھ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اب تو وہ گھر سے بھی نکل گئے تھے، اب محلے پورے میں بھی ابا کی شہرت پھیل گئی تھی،
بہت ساری عورتیں تھیں جو کہ ابا کے پاس جاتی تھیں، لیکن جب بھی میں کسی عورت سے پوچھتی کہ تم ابا کے پاس کیا لینے جاتی ہو تو کوئی بھی مجھے جواب نہیں دیتی تھی۔ میں اگر ان سے پوچھ بھی لیتی تو وہ کہتی کہ تمہارے ابا نے ہمیں یہ بات تمہیں بتانے سے منع کیا ہے، بہتر ہوگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ مجھے اس بات پر سخت غصہ آتا تھا۔ دکان میرے ابا کی، ابا میرے تھے، جبکہ اپنے ہی ابا کے کاروبار کے بارے میں مجھے نہیں پتہ تھا۔ اس سے زیادہ پریشانی والی بات کیا ہو سکتی تھی؟ ایک دن میری دوست ہما مجھ سے کہنے لگی کہ تمہیں خواہ ان عورتوں کی منتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم خود بھی تو ایک عورت کا روپ دھار کر اپنے ابا کی دکان پر جا سکتی ہو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ تمہارے ابا کیا کرتے ہیں۔ میں اپنی دوست کی یہ بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ ظاہر ہے جو بات اس نے کی تھی وہ تو بہت ہی اچھی اور عقل مندانہ بات تھی، مجھے اسی پر عمل کرنا تھا۔ میں نے اس سے برقع لے لیا، کہا کہ اب میں ابا کی دکان پر خود جاؤں گی اور ایک عورت کے روپ میں جاؤں گی، اپنا نام بھی کچھ اور بتاؤں گی۔ میں نے ایسا ہی کیا، اپنی سہیلی سے وہ سب چیزیں لے لیں جن کی وجہ سے اب میں ایک مختلف عورت لگتی تھی، بلکہ لگتا ہی نہیں تھا کہ میں ابا کی بیٹی ہوں۔ میری شناخت مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ میں نے مقررہ دن پر ابا کی دکان پر جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اسی طریقے سے خود کو ڈھانپ رکھا تھا جیسے محلے کی عورتیں کرتی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ ابا کی دکان کے اندر بہت ساری عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہیں دیکھ کر مجھے حیرت ہونے لگی۔ میں چاہتی تھی کہ کوئی مجھے آواز سے بھی نہ پہچان پائے۔ میں نے اپنی ناک سے مختلف آواز نکالی۔ ان میں سے ایک عورت کو مخاطب کر کے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ میری بات سن کر وہ عورت بولی کہ کیا تمہیں نہیں پتہ کہ میں یہاں کیوں آئی ہوں؟ یہاں آنے والی ہر عورت ہی کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ یہاں کیوں آتی ہے، میں تمہیں نہیں بتا سکتی، مجھے منع ہے اس بارے میں بات کرنا۔ میں اس عورت کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ میں ابا کی بیٹی ہوں، پھر یہ مجھے سچ بتانے سے کیوں قاصر تھی؟ میں نے اس سے بات نہیں کی، میں سیدھا ابا کے پاس چلی گئی۔ ابا میری طرف دیکھے بنا بولے کہ جی محترمہ، بتائیے آپ کی شادی کب ہوئی تھی اور یہ بچوں کا مسئلہ کب سے ہے؟ میں نے ابا کو سوال کا جواب کسی طرح دے ہی دیا تھا۔ ختم ہونے کے بعد ابا نے مجھے ایک سفید رنگ کی کریم نکال کر دی تھی۔ میں نے پہلی بار کھانے والی کریم کے بارے میں سنا۔ ابا نے کہا کہ یہ کریم آپ کو صبح شام کھانی ہوگی، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں نے ابا سے پوچھا کہ اس میں کیا خاص بات ہے؟ کہنے لگے کہ یہ تو گھوڑی کے دودھ سے بنائی گئی ہے، اس میں ہر بیماری کا علاج ہے، بانجھ پن کا خاص علاج ہے، لیکن یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے۔ میں صرف ضرورت مند لوگوں کی مدد کرتا ہوں، فی سبیل اللہ کرتا ہوں، ورنہ اگر میں نے سب کو بتا دیا تو ہر عام و خاص میرے پاس آنے لگ جائے گا۔ اسی لیے اگر تم لوگ غریبوں کا بھلا چاہتے ہو تو میرے پتے کو خفیہ ہی رکھنا۔ یہ بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی، تو گویا ابا یہ کام کر رہے تھے۔ میں تو انہیں پتہ نہیں کیا سمجھی تھی۔ میں نے تو ابا پر بہت بیجا شک بھی کیے تھے۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میرے ابا نے زندگی میں کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، تبھی تو مجھے حیرت تھی کہ محلے کی عورتیں ابا کے خلاف نہیں بولتی تھیں، مرد ہی تھے جو ان کی مخالفت کرتے تھے۔ اگر ابا برے ہوتے تو مرد بھی اور عورتیں دونوں ہی ابا کی مخالفت میں کھڑے ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ہر انسان ابا کی قدر کرتا تھا، خاص کر کے عورتیں۔ اس وقت میں اپنے ہی گھر واپس آ گئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ کہیں میں اپنے ابا کے خلاف پولیس کے تھانے میں نہیں پہنچ گئی، کیونکہ میں تو ابا کو بہت بڑا مجرم سمجھنے لگی تھی۔ انہوں نے باپ اور بیٹی کے درمیان ایک فطری حیا کی وجہ سے مجھے یہ بات نہیں بتائی۔ خدا کا شکر ہے کہ مجھے بھی بر وقت یہ بات سمجھ آ گئی کہ میرے ابا کا کوئی قصور۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔